انسان جب مشکل میں پھنس جاتا ہے تو فوراً دل میں بے چینی اور مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب دروازے بند ہو گئے ہوں، لیکن یہی وقت ہے جب یہ آیت ہمارے دل کو تسلی دیتی ہے کہ اللہ چاہے تو لمحے بھر میں حالات بدل سکتا ہے۔ جو تکلیف آج ہے وہ کل ختم ہو سکتی ہے، جو بند راستہ ہے اللہ چاہے تو وہ سب سے بڑی آسانی میں بدل سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی جب بندہ اپنی ساری فکریں، خوف، کمزوریاں اور پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سے لمحے آتے ہیں جب انسان بے بس محسوس کرتا ہے۔ جب تم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہو، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، جب کوئی نقصان یا غم دل کو ہلا دیتا ہے، تب یہ آیت دل کے لیے سکون بن جاتی ہے۔ اللہ ہی بہترین حافظ ہے، وہی جو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور ہر اس نقصان سے بچاتا ہے جس سے تم بے خبر ہو۔ تم دیکھو زندگی میں کتنے ایسے مقام آتے ہیں جہاں تم واقعی بے بس ہو جاتے ہو۔ تم ہر چیز درست کرنے کی کوشش کرتے ہو مگر چیزیں ہاتھ میں نہیں رہتی۔ تم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہو اور وہ مایوس کر دیتے ہیں۔ تم رشتوں کو سنبھالتے ہو مگر وہ ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں۔ تم کوشش کرتے رہتے ہو مگر نتیجہ الٹا آتا ہے۔ تم دل کے ٹوٹنے کی آواز خود سن رہے ہوتے ہو اور تم سوچتے ہو کہ شاید میں ناکام ہوں، شاید میں کمزور ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، تم ناکام نہیں، تم اکیلے نہیں، تم بے بس نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ صرف کہو حسبی اللہ، پھر میری قدرت کو دیکھو۔ انسان جب پوری کوشش کر لیتا ہے مگر نتیجے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے تو یہی توکل ہے، یہی ایمان کی طاقت ہے اور یہی اللہ کی مدد کو اپنی طرف کھینچ لینا ہے۔ آج بھی جب تمہارے سامنے مسائل کا سمندر کھڑا ہوتا ہے اللہ تمہیں وہی سبق دے رہا ہوتا ہے۔ یقین رکھو میں تمہارے لیے بھی راستہ بنا دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے گمان اچھا رکھے۔ وہ ہے جو مٹی میں سے پھول نکال دیتا ہے، بند دلوں میں سکون ڈال دیتا ہے، بند گلیوں میں دروازہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہوں سے مدد دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یقین ایسا رکھو کہ سامنے سمندر ہو اور تم پھر بھی کہو میرا اللہ ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب بدل دے۔ کبھی سوچو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنا دیا گیا، قید کیا گیا، مگر اللہ نے انہیں بادشاہت دی، عزت دی اور ان کا دکھ خوشیوں میں بدل دیا۔ یہ وہی رب ہے جو آج بھی تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہیں نوازنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب تم آزمائش میں ہو تو یہ یاد رکھو یہ درد عارضی ہے، اللہ تمہاری تکلیف کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ تمہارے لیے ایسے دروازے کھول دے گا جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اصل سکون تب ملتا ہے جب ہم اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہی سننے والا ہے، وہی سمجھنے والا ہے اور وہی ایسا ہے جو جواب بھی دیتا ہے۔ انسان سے کہو تو یا تو وہ تھک جائے گا یا بھول جائے گا، لیکن اللہ کبھی نہیں بھولتا اور نہ ہی تھکتا ہے۔
جب یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے دل کے ہر درد سے واقف ہے تو پھر ہم کم گلہ کرتے ہیں اور زیادہ دعا کرتے ہیں، کم پریشان ہوتے ہیں اور زیادہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا حال اللہ کے علم سے چھپا نہیں۔ اگر ہم بیمار ہوں تو یہ سمجھیں کہ یہ تکلیف ہمارے گناہوں کو دھو رہی ہے۔ اگر ہمیں کسی بات پر غم یا فکر ہو تو جان لیں کہ اللہ ہمارے درجات بلند کر رہا ہے۔ اگر ہم کسی تھکن یا مشقت سے گزریں، چاہے وہ روزمرہ کی زندگی میں ہی کیوں نہ ہو، تو یہ بھی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث مومن کے دل کو سکون دیتی ہے۔ جب دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ میری ہر تکلیف اللہ کی نظر میں ہے اور یہ مجھے پاک کر رہی ہے، تو پھر غم اور دکھ کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ یہ احساس انسان کو صبر، سکون اور اللہ کی رضا پر قائم رہنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو آئیے اپنی ہر بیماری، ہر فکر اور ہر غم کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہمیں اپنی ملاقات کے لیے تیار کر رہا ہے۔ زندگی میں جب خوشی ملتی ہے تو دل شکر سے بھر جاتا ہے، اور جب آزمائش آتی ہے تو دل گھبرا جاتا ہے۔ مگر ایمان والے کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دونوں حال اس ایک رب کے ہیں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ آزمائش میں رب ہمیں توڑنے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ سنوارنے کے لیے ڈالتا ہے۔ کبھی وہ ہمارے صبر کو بڑھانے کے لیے حالات سخت کر دیتا ہے، کبھی ہمیں دنیا کی فانی چیزوں سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور کبھی وہ ہماری دعاؤں کو روک کر ہمیں بہتر کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پریشانی میں اللہ کو یاد تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر دنیا کے وسیلوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمارے اندر یہ یقین راسخ کرتی ہے کہ اللہ کافی ہے، صرف وہی ہمارا ولی ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے، جس کے لیے نہ کوئی واسطہ چاہیے، نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ کوئی شرط۔ جو دل سے پکارو سن لیتا ہے، جو اخلاص سے مانگو عطا فرما دیتا ہے۔ بس یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے، اپنے دل کو پرکھو، کیا تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا سہارا بنایا ہوا ہے؟ اگر ہاں تو پلٹ آؤ، کیونکہ سچا ولی اور مددگار صرف اللہ ہے۔ کبھی کبھی دل تھک جاتا ہے، حالات الجھ جاتے ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں چھوڑتا۔ وہ بندے سے زیادہ بندے کے دل کو جانتا ہے۔ وہ ہمیں آزماتا ضرور ہے لیکن بھولتا نہیں۔ وہ تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن انکار نہیں۔ اس کی تاخیر میں حکمت ہے، اور ہر حکمت کے پیچھے بندے کے حق میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے نہیں بھولے گا، تو یہی یقین آپ کا سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑی طاقت اور سب سے قیمتی نعمت ہے۔ بس اس یقین کو زندہ رکھیں اور دیکھیں وہ رب کیسے آپ کے حق میں وہ سب کچھ کرتا ہے جس کی آپ نے کبھی صرف دعا میں ہی تصور کیا تھا۔ جب ہم امتحان، بیماری، مالی تنگی یا رشتوں کے دباؤ میں پھنس جاتے ہیں، ہمیں بھی یہی یاد رکھنا ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دل کا سہارا صرف اللہ ہو۔
اسباب کو اختیار کرو لیکن یقین اللہ پر رکھو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے کبھی مایوسی نہیں گھیر سکتی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ فیصلہ کرنے والا، دینے والا اور بچانے والا صرف اللہ ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں لوگوں یا دنیاوی طاقتوں کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ دل سے کہنا چاہیے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جب آپ ٹوٹ چکے ہوں، راستے بند لگیں اور دل مایوس ہو جائے تو بس ایک بات دل میں بیٹھا لیں، آپ کا رب وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت تک لے آیا، جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو شفا میں بدل دیا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو چیر دیا۔ آپ کا اور ان تمام انبیاء کا رب ایک ہی ہے۔ اس کے خزانے کم نہیں ہوئے، نہ ہی اس کی رحمت میں کوئی کمی آئی ہے۔ اگر اس نے ان عظیم بندوں کو آزمائشوں میں ڈالا تو انہیں اس سے کئی گنا بڑھا کر نوازا بھی۔ یہ زندگی آزمائش کا میدان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو ہمارے دل سے قریب ہو، کبھی رشتے سے، کبھی خواب سے، کبھی روزی سے، اور کبھی اپنی چاہت سے، کیونکہ جہاں دل جڑتا ہے وہیں سے صبر کا امتحان بھی شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا بندہ اپنی چاہت پر قائم ہے یا اپنے رب پر۔ کیا وہ چیز کی محبت میں رب کو بھول جائے گا، یا چیز چلی بھی جائے تو رب سے جڑا رہے گا۔ جب انسان کا دل پریشان ہوتا ہے تو اس کا ذہن اس پریشانی کو بار بار دہراتا ہے، ایک چھوٹی سی بات بھی دل و دماغ میں گونجتی رہتی ہے، اور یہی اوور تھنکنگ بن جاتی ہے۔ ہم اپنے رب پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہر ممکنہ نقصان، ہر اندیشے اور ہر اگر اور مگر کے پیچھے الجھ جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ سکون تجزیے میں نہیں، تکرار میں نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو بس یقین رکھو، دعا کے بعد بے یقینی نہ لاؤ۔ تمہاری فریاد، تمہاری خاموشی، تمہاری بے بسی سب اللہ جانتا ہے۔ وہ قادر ہے تمہاری تقدیر کو پل میں بدلنے پر۔ وہ رب ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کا، اور تمہارا بھی۔ یقین رکھو، کیونکہ جس کے لیے تم ہاتھ اٹھاتے ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو نظر انداز کرو، ہر چیز کا جواب نہ دو، ہر بات پر بحث نہ کرو، اور دل کو معمولی باتوں سے بوجھل نہ کرو۔ بعض باتوں پر خاموشی اختیار کر لینا اور دل کو اللہ کی رضا سے بھر لینا سب سے بڑی ذہنی آزادی ہے۔ یاد رکھیں، نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، بلکہ ایک مضبوط دل کی پہچان ہے۔ جو اپنی توانائی ان باتوں پر خرچ نہیں کرتا جو فضول ہیں، وہی اصل میں زندگی کو جیتا ہے، سکون سے، وقار سے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ۔ کبھی دیر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ تمہاری پسندیدہ چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تم تیار ہوتے ہو، جب تمہارے ایمان کا درجہ اس نعمت کے قابل بن جاتا ہے۔ بہت بار ہم جلدی میں دعا مانگتے ہیں، مگر اللہ دیر اس لیے کرتا ہے
تاکہ تمہیں وہ چیز ملنے کے بعد نقصان نہ ہو بلکہ سکون اور برکت ملے، کیونکہ اللہ نہ صرف تمہاری خواہشات جانتا ہے بلکہ تمہارے انجام کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اگر آج تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے پاس نہیں تو یہ مایوسی کا وقت نہیں بلکہ تیاری کا وقت ہے۔ اللہ تمہارے دل کی بات سنتا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تمہارے حق میں سب سے بہترین وقت پر تمہیں نوازے گا۔ تو اگر اس بار تمہیں دیر لگ رہی ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی، تو یہ مت سوچو کہ اللہ بھول گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس بار اتنا کچھ دے کہ تمہاری ساری پرانی محرومیاں، ساری دعائیں، ساری دعاؤں کی کیفیتیں سب ایک لمحے میں پرسکون ہو جائیں۔ دل میں یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے لیے وہ تیار کر رہا ہے جو تمہارے خوابوں سے بھی بڑا ہے۔ بس دعا کے ساتھ یقین بھی رکھو، کیونکہ جب اللہ نوازنے پر آتا ہے تو پھر انسان کی سوچ چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ رزق اور نصیب زمین کے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے فیصلوں اور وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہارا رزق روک سکتی ہے اور نہ کسی اور کا حصہ تم لے سکتے ہو۔ ہماری بے چینی اکثر اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے وقت پر اعتماد نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ابھی مل جائے، لیکن یاد رکھو اللہ تمہیں اسی وقت دے گا جب وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ کبھی تاخیر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے تاکہ تم بہتر تیار ہو، تاکہ وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ سوچو کتنی بار تمہیں وہ چیزیں نہیں ملی جو تم نے مانگی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھی۔ اسی طرح کتنی بار تمہیں وہ نوازشیں ملی جن کی تم نے دعا بھی نہیں کی تھی۔ یہ سب اللہ کی حکمت اور رحمت ہے۔ زندگی کے سفر میں بہت موڑ آئیں گے، کبھی دھند چھا جائے گی، کبھی راستہ دکھائی نہیں دے گا، مگر یاد رکھو تمہیں اب تک جس نے سنبھالا وہ آگے بھی چھوڑنے والا نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے ہے۔ اس میں ایک وعدہ چھپا ہے کہ چاہے تمہاری دنیا بدل جائے، چاہے سب رشتے کمزور پڑ جائیں، تمہارے رب کا ساتھ کبھی کم نہیں ہوتا۔ جب تم دعا مانگتے ہو تو سمجھو کہ یہ ایک سفر کی شروعات ہے۔ بعض اوقات تمہیں فوراً راستہ مل جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں اندھیرے میں چلنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے اور اپنی امید کو بار بار سنبھالنا پڑتا ہے۔ دعا کا قبول ہونا صرف مانگنے سے نہیں بلکہ اس وقت کے صبر سے بھی جڑا ہوتا ہے جو قبولیت سے پہلے آتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سن بھی رہا ہے اور انہیں بہترین وقت پر پورا کرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ بس اگر راستہ لمبا لگ رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعا ضائع ہو گئی، بلکہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں کچھ ایسا دینے والا ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری دعاؤں کا بھی مالک ہے اور ان کے بہترین انجام کا بھی۔ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ رب ہے، جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس کی رحمت بے حساب ہے اور جس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ کن کہہ دے تو ناممکن ممکن ہو جائے۔ اللہ وہ ذات ہے
جو تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہے، تمہاری خاموش فریاد سنتا ہے، تمہارے بے رنگ آنسو گنتا ہے اور تمہاری ہر اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے جو تم نے کسی روتی ہوئی رات میں ٹوٹے ہوئے دل سے مانگی تھی۔ جب تم دنیا والوں سے امید باندھتے ہو تو مایوسی ملتی ہے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو یا تو وہ وہی چیز عطا کر دیتا ہے یا اس سے بہتر، کیونکہ اللہ جانتا ہے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ اللہ بہت قریب ہے اور وہ سن رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم بنا کسی رکاوٹ کے اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ اکیلے میں بیٹھیں، وضو کریں، ہاتھ اٹھائیں اور دل کھول کر اللہ سے بات کریں۔ وہ رب ہے، بہت قریب ہے، سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ زندگی میں جب آزمائشیں لمبی ہو جائیں، دل تھکنے لگے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگے تو بس یہی یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ یہ جملہ صرف امید کا پیغام نہیں بلکہ قرآن کا وعدہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ 2 بار دہرانا اس بات کا اعلان ہے کہ تکلیفوں کا ختم ہونا لکھا جا چکا ہے اور ہر آزمائش کے بعد ایک ایسا سکون ہے جسے صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ وہ سکون دل کو تھام لیتا ہے، روح کو نرمی دیتا ہے اور زندگی میں نئی روشنی لے کر آتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب بندوں کو سب سے سخت آزمائشوں سے گزارا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی بے اولادی، حضرت مریم علیہ السلام کی تنہائی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ہر قدم پر دکھ، تکلیف اور صبر کا امتحان، مگر ان سب کا انجام کیا تھا؟ عزت، بلند مقام، اللہ کا قرب اور رہتی دنیا تک ان کی مثالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جب آزماتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ خاص رکھتا ہے۔ آزمائش دراصل اللہ کا ہماری روح کو سنوارنے کا عمل ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر نکھرتا ہے، ویسے ہی دل سخت وقت میں مضبوط ہوتا ہے۔ اس دنیا کی آزمائشی لمحات دراصل آخرت کی عظیم کامیابیوں کا راستہ ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ اللہ ہمارے صبر کو ضائع نہیں کرتا، وہ ہر آنسو گنتا ہے، ہر ٹوٹے دل کی صدا سنتا ہے اور ہر چپ کی فریاد کو جانتا ہے۔ دعا دراصل اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان آثار دیکھے بغیر بھی دعا مانگتا رہتا ہے تو یہ اس کے یقین کی پختگی کی علامت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب سے بہتر وقت اور بہتر انداز میں عطا کرے گا۔ یوں سمجھو جیسے ایک بیج زمین میں ڈالا جائے، کچھ وقت تک کوئی ہریالی نظر نہیں آتی، مگر زمین کے اندر جڑیں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح دعائیں بھی نظر نہ آئیں، مگر وہ عرش تک پہنچ کر
ہمارے لیے بھلائی کا سامان کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے توکل یہی ہے کہ چاہے آثار دکھائی دیں یا نہ دیں، دعا کبھی مت چھوڑو۔ یہ بندے کی عاجزی اور رب پر یقین کی اصل پہچان ہے۔ زندگی کے ہر امتحان کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی وہ ہمیں ان چیزوں سے آزماتا ہے جنہیں ہم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی رشتہ ہو، کوئی خواب ہو، کوئی نعمت ہو یا دل کا کوئی سکون ہو۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ سے جڑ جائے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اصل سہارا صرف وہی ہے۔ جب تمہاری پسندیدہ چیزیں تم سے چھین لی جائیں، جب تمہاری دعائیں آزمائش میں ڈال دی جائیں، تو گھبرانے کے بجائے اللہ سے اور قریب ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو وہی تمہیں اس آزمائش سے نکالنے والا بھی ہے۔ صبر کرو، دعا کرو اور اللہ پر یقین رکھو۔ آپ آج اگر آزمائش سے گزر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو کسی بڑے اجر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ صلہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے، مگر جو آخرت میں عطا کرے گا وہ ہمیشہ کا ہوگا، اور پھر جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو یہی آزمائشیں آپ کے لیے باعث فخر ہوں گی۔ اس لیے کبھی مت سوچیں کہ آزمائش میں اللہ دور ہے، وہ سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتا ہے۔ آپ صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ آزمائشیں گزر جاتی ہیں لیکن ان کا اجر ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہتا ہے۔